مرغی کا جو بناتے ہیں نا سیخ ٹانگے وغیرہ، اس میں تیل مسالہ، تو یہ بوٹی میں بھی تیل تو لگاتے ہوں گے، تیل مسالہ سب، تو چربی والی پر ضرورت نہیں پڑتی ہوگی تیل کی، بلکہ اس سیخ میں باقاعدہ چربی ڈالتے ہیں، ایک دو بوٹیاں گوشت کی تو ایک بوٹی چربی کی، اس طرح بھی کرتے ہیں، تو اسی کی چربی پگھل کر تیل کا کام دیتی ہوگی۔ یہ بھی سب ان کے مطلب ہے کہ فن ہوتے ہیں، ہر ایک وہ کل فن رجال لکل فن رجال نے، ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی حاجی صاحب نے یہ فرمایا کہ 3 دن عید کے بعد 3 دن کا قافلہ اسلام بھائیوں کو، تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن عید کے کیا کریں گے؟ تو یہ لوگ، یہ اسلام بھائی جو ہیں 3 دن یعنی بقرعید کے دنوں میں اپنے گھر میں لوگ بیٹھ کر بوٹیاں سیک کر کھا رہے ہیں، کوئی تل کے کھا رہے ہیں، کوئی کس طریقے سے مزے لے رہا ہے، تو یہ اسلام بھائی اپنی قربانی دے کر ان وقتوں کی اور ان سب چیزوں کی یہ کھالے جمع کرتے ہیں، اور وہ اسلام بھائی جو ان کو کھالے دیتے ہیں دعوت اسلامی کے لیے، تو آپ کی دلی کیفیت کیا ہوتی ہے ان کے لیے؟ آپ کی طرف سے کیا دعا نکلتی ہے؟ کیا دعا نکلتی ہے؟ ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا دعا ہے؟ جذبات کیا ہوتے ہیں؟ جذبات کیا ہے؟ جہاں ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے، میں بھی کہیں شرکت کرتا ہوں قربانی میں، تو وہاں اس طرح بھائی آ جاتے ہیں، تو چند بار ایسا ہوا ہے سمجھا بجھا کے میں ان کو بھیج دیتا ہوں، یار کھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ میری خواہش یہ ہوتی ہے، خوشی بھی اسی میں، کرنا بھی یہی چاہیے کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کھالیں اکٹھی کرنا، کیونکہ ہمارے پاس 2 اہم مواقع آتے ہیں جس میں ہم کو مطلب ہے کہ اپنے جامعات، مدارس اور دعوت اسلامی کے کئی کاموں کے لیے وہ چندہ، ایک سے ایک مسجدیں ہماری تعمیر ہو رہی ہیں۔ 2 مواقع ہیں، ایک تو بقرعید، ایک رمضان المبارک، تو اس میں زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ جمع کرنا ہوتا ہے، بقرعید میں کھا لیں۔ تو جو خوش نصیب اسلامی بھائی بقرہ عید میں کھالیں جمع کرتے ہیں، تو چلو میں اب ان کے لیے دعا دے دیتا ہوں، دی ہوگی تو مجھے یاد نہیں ہے، کہ یا اللہ جو بھی بقرہ عید کے دنوں میں کھالیں جمع کرے، وہ بغیر حج کیے، بغیر مدینہ دیکھے اس کو موت مت دینا، سب کو حاجی بنا دینا، مدینے کا مسافر بنا دینا، ٹھیک ہے؟ آج سے ہی اپنی دعا انشاءاللہ، دعائے عطار، یا اللہ یہ کھالے دیتے ہیں، اچھی بات ہے، ابھی کھالے اکٹھے کرنے والوں کی بات ہے نا، یہ تو پھر بوٹیوں میں ٹوٹ پڑیں گے، ہم کو دعا مل گئی ہے۔ دعا تو ایک وہ اپنی جگہ پر ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی وہ اپنے کو اس کی کوئی گارنٹی تو میں نہیں دے سکتا نا، کوئی حج کرے گا ہی کرے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کرے گا۔ یا اللہ جو بھی بقرہ عید میں قربانی کی کھالوں کے لیے بھاگ دوڑ کرے، یا مدنی مرکز اس کی جہاں ذمہ داری لگائے اس پر کاربند رہے، اسے اس سے پہلے موت نہ دے جب تک حج کی سعادت نہ پالے اور میٹھا مدینہ نہ دیکھ لے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ہر بقرہ عید کے لیے۔ تو اب کون کون دعائے عطار کا حقدار بننا چاہتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ دعائے عطار قبول ہو جائے، دعائے عطار قبول ہو جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو کھالے دیتے ہیں اللہ ان کا دینا بھی قبول فرمائے۔
ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ کھالیں دیں بھی اور دوسروں کی کھالیں جمع بھی فرمائیں، سونے پہ سہاگا کریں. ایسے بے شمار اسلامی بھائی ہیں کہ جو کھالیں دیتے بھی اور کھالیں اکٹھے بھی کرتے ہیں. الحمدللہ. ہاں ماشاءاللہ یہ آپ تینوں نے ہاتھ اٹھائے، میرا ظن غالب ہے کہ تینوں کی قربانیاں ہوتی ہوں گی الحمدللہ، اور کھالیں بھی اکٹھی کرتے ہیں. سجاد مدنی نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے، یہ بھی قربانی کرتے ہوں گے اور کھالے بھی اس پہ بھی کام کرتے ہیں. تو یہ اب ان کا منصب ہے اپنا کہ یہ کس طرح ہر فرد ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کھالے گھسیٹتا پھرے. اب یہ بعض ایسے ہوں گے کہ جو ادھر بیٹھنا، جبکہ دیکھو مدنی مرکز ڈیوٹی لگا کے تم کو ادھر بیٹھنا ہے مکتب پہ، خالی اس کے بعد آگے گپے مارنا یہ مدنی کام نہیں ہے. خالی آ کر بھی بیٹھنے والے اتی متی جو ہوتے ہیں نا، پھول پھٹک جیسے کپڑے پہن کے خالی بیٹھیں گے تو ان کو چائے بھی مت پلانا. کہ چائے تو آپ نے بھی نہیں پینی، چندے کی پلے سے پینی ہے کہ نہیں؟ چائے نہیں پی سکتے نا بھائی کھالوں کے پیسوں سے. ہاں تو وہ اپنے پلے سے چائے پئیں گے. چائے کے دور تو چلتے ہیں وہاں. تو یہ اس نے کہ اپنے جیب سے ہی منگواتے ہوں گے اس طرح بھائی، نہ کھانا کھا سکتے اس میں سے. نہیں بیچارے بعضوں کا تو کھالوں پر کام کرنے والے واقعی کھانے کے لیے ترس جاتے ہیں، مجھے اس کا اندازہ ہے. اتنا ہی بھی ہے کہ ان کو دیر تک کھانا پہنچتا نہیں ہے. یہ بھی قربانی ہے اگر صبر کریں تو. پھر قربانی کس کا نام ہے؟ اب بالکل فارغ البال ہو، فرصت بھی ہے، موڈ بھی ہے اور لطف بھی آتا ہے، پھر قربانی کھانے جمع کرے. ایک تو یہ، دوسرا ہے کہ اس کو لطف نہیں آ رہا، جی بھی نہیں چاہتا، موڈ بھی نہیں بنتا، فرصت بھی نہیں ہے، پھر بھی سارے کام چھوڑ کر وہ قربانی کھالے اکٹھی کرے. قربانی تو یہ ہے. افضل الاعمال احمزها، حدیث پاک میں کہ افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. صلو علی الحبیب علی محمد. باپا عام طور پر جو اجتماعی قربانی کی جاتی ہے تو جانوروں کی جو سریاں ہوتی ہیں وہ اجتماعی قربانی والے جمع کرتے جاتے ہیں اور پھر ان کا مغز نکال کر عام طور پر خود رکھ لیتے ہیں. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب جیسی توکیل ہے نا، ہمارے یہاں وکالت تو اسی طرح کی لی جاتی ہے. ہاں یہ ہم نے تقسیم کریں گے. ہاں یعنی وکالت سے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا اگر وکالت پہلے سے لے لی گئی ہے اور پھر رکھا ہے اور جو حصے دار ہیں انہوں نے اجازت دے دی وکیل کو کسی کو بھی ہبہ کرنے کی، تو یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن وکالت نامے میں اجتماعی قربانیوں کے جو اس بار مرتب کر کے علاقوں میں دیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ تقسیم کیا جائے. تو اب اگر اسے تقسیم کرنا بھی دشوار ہو اور اگر ممکن ہے تو کیا جائے، دشوار ہے تو پھر سب سے اجازت لے لی جائے. انہی شرکا میں سے کوئی ایک وہ لے لے، باقی شرکا اس کی اجازت دے دیں. اصل میں وکالت یوں لی جاتی ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو گوشت فروش ہیں یہ بناتے نہیں ہیں، حالانکہ اپنے لیے یہ نکلواتے ہیں، اور یوں کہہ کر بولتے ہیں کہ وہ نکالتے نہیں ہیں یا کرتے نہیں ہیں، تو لوگ مجبوراً بول دیتے ہیں ٹھیک ہے. اب نہیں، ہمارے ہاں جو گوشت فروش آئیں گے نا، ذمہ داران سن رہے ہوں گے، ان سے پہلے سے بات کرے، اجارہ اسی پر طے کرے کہ بھائی ایک ایک منڈی پایا بنانا پڑے گا، ایک ایک سری پائے بنانے پڑیں گے، ورنہ تو واقعی نہیں بناتے، ان کو جلدی ہوتی ہے. یعنی جتنی کھال چھیلنے میں جانور کے، بلکہ شاید بعض اوقات اگر ہاتھ نہ بیٹھا ہو نا تو سری بنانے میں زیادہ دیر لگ جاتی ہوگی، بہت مشکل ہوتی ہے. اس میں وہ نشیب و فراز زیادہ ہوتے ہیں سری میں، اور اس میں بکرے میں کم ہوتے ہیں نشیب و فراز. تو اس کے ماہر ہوگا نا تو ہی وہ جلدی اتار سکے گا، ورنہ وہ صحیح اتارے گا بھی نہیں، جلدی بھی نہیں اتارے گا، گڑبڑ کر دے گا.